اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1978 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 200 سے ہو رہا ہے. 26/200. سابقہ آیات میں بات یہ کہی جا رہی تھی کہ رسول تم جو پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تم پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، استہزاء کا ہدف بناتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں، یہ چیز انہی تک محدود نہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. عام مفہوم میں تو یوں کہیے کہ یہ چیزیں مجرمین کے دل میں سے ابلتی ہیں، لیکن ایک تو سلکنا ہے، سلکا یہ ہے لفظ جو یہاں استعمال کیا، اور پھر مجرمین ہے. جیسا میں نے عرض کیا ہے، میرا تو انداز ہی یہ ہے سمجھنے کا کہ میں تو قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب تک اپنی بصیرت کے مطابق یہ نہیں سمجھ لیتا کہ یہاں یہ لفظ، یہی لفظ کیوں آیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں تو ایک ایک مفہوم کے لیے سینکڑوں الفاظ، ہزاروں الفاظ. قرآن سمجھنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے یہ لفظ کیوں چنا ہے، اور اعجاز ہی قرآن کا یہ ہے کہ جو لفظ ان میں سے چن کے اس نے رکھ دیا ہے، ساری عربی زبان کے سینکڑوں ہزاروں مرادفات میں سے دوسرا لفظ اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر ہی نہیں سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے. رکھ کے دیکھیے پیوند لگا ہوا نظر آ جائے عربی زبان میں. غیر عربی تو ایک کر دے سلک. یہ خیالات، اس قسم کی عادات، یہ روشیں، یہ چیزیں اگر یہ ہوتا کہ یہ تو ان کے دل کا حصہ بن چکے ہیں، حلول کر چکے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اب ناممکن ہے انہیں ان سے الگ کرنا. یہ بھی نہیں کرتا. خون کے اندر جو چیز حلول ہو جائے، جزو بدن بن چکی ہو، اس پہ تو ان کا بھی اختیار نہیں رہتا کہ اس کو نکال سکیں، کہ جائے کہ کوئی دوسرا انہیں الگ کر دے. لیکن اس کے لیے لفظ سلک کا، کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز لٹکا دینا. یہ سل کے گوہر آپ نے پڑھا ہو، دیکھا ہوگا نا، موتیوں کی لڑی کو کہتے ہیں. ایک تو یہ مختلف جرائم جو ہیں ان کے متعلق کہا کہ یہ الگ الگ دانے ہیں، ان کی جو زندگی کی روش ہے اس کے تاگے میں پرو دیے ہیں انہوں نے. اور دوسری چیز یہ کہی کہ یہ لٹکے ہوئے ہیں قلوب کے ساتھ، یہ اگر چاہیں تو انہیں الگ کر سکتے ہیں. تمہاری کوششوں سے بھی یہ ہے کہ یہ الگ ہو سکتے ہیں. ناممکن نہیں ہے ان خیالات کا الگ کرنا. تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. سلاکہ نے یہ بات بتا دی. کوئی چیز جو کسی دوسرے کے ساتھ لٹکا دی جائے، پرو دی جائے جسے آپ کہتے ہیں، اس کا الگ کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہوتا ہے. جو چیز کسی کا جز بن جائے وہ نہیں وہاں سے نکل سکتی. کہا یہ خیالات، اور پھر یہ چیز کہ یہ انہی کے ساتھ مختص نہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں کے ساتھ یہ چیزیں لٹکی ہوئی چلی آ رہی ہیں. پہلے بھی یہی کیفیت تھی، اب بھی یہی حالت ہے. کذالک کا خود یہ بات کہہ دی کہ یہ نئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے ہوتا چلا جائے گا. مجرمین یہی کچھ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. البتہ یہ چیز بتا دی کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خیالات
یہ ان کے نظریات، یہ تصورات ان کا جز نہیں بن گئے، قلب کا لٹکے ہوئے ہیں ساتھ اس کے۔ اب یہاں ہے جی مجرمین۔ قرآن کریم میں یہ اکثر یہ لفظ آیا ہے، دہرایا گیا۔ ہمارے ہاں تو جتنے لفظ قرآن میں آئے ہیں، وہ جرم ہو، عصیان ہو، وہ اسم ہو، حدود ہو، سب کے لیے لفظ گناہ فارسی زبان کا آ گیا، بس اس کا وہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہ یہی اگر چیز تھی تو یہی ایک لفظ کیوں نہ قرآن ہر جگہ استعمال کرتا چلا گیا۔ ترجمہ نے تو مار دیا ہم کو۔ گناہ اور گناہ کا تصور بھی عجیب و غریب ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ گناہ تو ثواب سے دھل جاتا ہے نا، اور ثواب ہوتا ہے وہاں کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ دانے کر لیے، کچھ 4 پیسے خیرات کے دے دیے، ثواب کے کام کر لیے۔ مجرمین یہاں اور یہاں ہی نہیں، اکثر و بیشتر مقامات جہاں جامع طور پہ کچھ کہا گیا ہے، مجرمین کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ وہ مجرم ہم اپنے ہاں روز لفظ بولتے ہیں۔ مجرم تو ہمارے ہاں کوئی قانون بھی ہو ملک کا، اس کی خلاف ورزی کرنے والا، جس پہ وہ فعل ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، وہ مجرم کہلاتا ہے۔ یہ اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں تو وہ گرفتاری کے بعد آپ بھی مجرم ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہمارے ہاں مجرم ہوتا ہے۔ الزام ثابت ہو جائے تو وہ اسے جرم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہر بات کے لیے یہ لفظ جرم ہمارے ہاں عام ہو گیا نا، یہ بھی ایک سائیکالوجی کا قصہ ہے۔ کسی ایک چیز کو عام کر دیجیے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے مختص طور پہ پتہ ہو کہ یہ ہے کیا بات، پھر اس کی اہمیت آتی ہے۔ جرم یہ ہوئی اصل چیز کے جرم کیا، اور آ جائیے پھر وہی بلسان عربی مبین، وہ جو پہلے ابھی آیا ہے، اور سارے قرآن میں یہ ہے۔ قرآن سمجھ نہ ہو تو عربی مبین سے سمجھیے، ذرا دھوپ پڑ رہی ہے تو اس کو کم کر دیجیے۔ عربوں کے ہاں ہر قانون شکنی کو جرم نہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے تو بنیادی ایک چیز لی تھی اور اس کا نام جرم رکھا تھا، اور آپ دیکھیں گے پھر اس کے بعد کیا تھی یہ قوم اور کیا انتخاب ہے قرآن کا اس کے اندر۔ بنیادی طور پہ یہ جو مادے کے اعتبار سے اور عرب جو استعمال کرتے تھے اس لفظ کو، اور سے سنیے گا کہ بات بڑی اہم چلی آئے گی کہ یہ جرم ہوتا کیا ہے، وہ جرم کہتے کس کو ہے۔ دوسرے کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے ہاں لے جانا۔ اور فرمایا بھیڑ کی اون مونڈ لینا، گوشت اس طرح سے نوچ لینا کہ نیچے سے ہڈی ننگی ہو جائے، یعنی اس کا آخری حصے تک بھی نوچ کے اس کو بالکل ننگا کر دیں۔ اسے وہ جرم کہتے ہیں۔ دوسرے کے درخت کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے ہاں لے جانا، بھیڑوں کی اون مونڈ لینا، اس طرح سے گوشت کو نوچ لینا کہ ہڈی کے اوپر اس کا نشان تک نہ رہے، ننگی ہو جائے وہ۔ یہ جو ننگا ہونا، اڑیاں ہونا، بارز ہونا ہے نا، اس کے بعد یہ چیز ہو گئی، جس کے معنی ہے کہ بے شک یہ چیز ایسے ہی ہے۔ اس طرح سے گوشت کو نوچ لینا کہ ہڈی تک ننگی ہو جائے۔ تو اور فرمائیے کہ پھر مجرمین کون ہوئے، جرم کس کا نام ہوا؟ دوسرے کی محنت کی کمائی کو کسی طرح سے لوٹ کے لے جانا، حال اس کا ہے، کاٹ کے اپنے کر لے گا۔ اون مونگ لینا جو ہے یہ تو ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے۔
اور دوسروں کے گوشت کو ایسے نوچ لینا کہ ہڈی پر ان کے نشان تک باقی نہ رہے. کیا یہ سارا اتصال، استحصال، ساری ایکسپلائٹیشن جسے آپ کہتے ہیں، محنت کشوں کی مزدوری کے ماحصل کو اس طرح سے نچوڑ کے لے جانا، اس انداز سے نوچ لینا ان کے ہاں کہ ان کی ہڈی کے اوپر اس کا نشان تک باقی نہ رہے، ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے. یہ تھا جرم ان کے، یہ تھا بنیادی تصور جرم کا. کیا یہ اسی معاشرے تک مختص تھا؟ کیا یہ کسی مملکت کے قانون کی کسی شک کی خلاف ورزی کا نام ہے؟ یہ تو ایک اصل و بنیاد کا نام ہے، یہ تو ایک نظام کا نام ہے، یہ تو زندگی کی روش کا نام ہے. ایک روش زندگی تو اس نے یہ کہا کہ ہر ضرورت، کہا یہ کہ ہر محنت کش کو، محنت کش کا لفظ ہم کیوں استعمال کریں جبکہ ہمارے ہاں یہ صرف مزدور کے معنوں میں آ گیا ہے. ہر شخص جو کچھ کام کرتا ہے، صحیح کا لفظ ہے قرآن میں، وہ اس کے اصل کا مالک ہے. بطیب خاطر اپنی خوشی سے وہ کسی کو کچھ اس میں سے دے دے، ٹھیک ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ زبردستی استبداداً اس سے وہ چھین لے. یہ چیز پھر منفی ہے کہ اس سے چھین نہ دے. ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے مال میں حق للسائل والمحروم، کسی کو محروم کر دینا تو ایک طرف، جو کسی حادثے کی وجہ سے خود محروم ہو گیا ہے کسی طرح سے، وہ ایز آف رائٹ لے سکتا ہے دوسرے کی سمجھ. حق معلوم ایک حق ہے، اور حق بھی ایسا جس کا ہر ایک کو علم ہے کہ اس کا حق ہے یہ جو لے رہا ہے. خیرات کا تصور غلط ہے. خیرات سے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرات سے تو دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. دینے والے کے دل کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے، لینے والا جو ہے اس میں کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. حق معلوم للسائل والمحروم. ایک نظام تو یہ ہوا، اور اس کے بالکل برعکس دوسرا نظام یہ ہے کہ دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کاٹ کر اپنے ہاں لے جانا، ان کی بھیڑوں کی اون تک مونگ لینا، ان کی ہڈی پر سے گوشت اس طرح نوچ لینا کہ نشان تک باقی نہ رہے. یہ کوئی خاص جرم یا خاص فعل یا خاص عمل نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے اس قسم کا. جتنا لوٹ سکو لوٹ لو. قانون اگر اس کو جائز قرار دیتا ہے، لیگلی ویلڈ قرار دیا جاتا ہے اگر اس کو، بالکل ٹھیک. نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک دنیا جرم، بین جرم، جس کو آپ کے نظام نے، آپ کے آئین نے، اپنے قانون نے جائز قرار دیا. تو جو بینتھم نے کہا تھا، وہ جو مارکس کا پیش رو تھا جس نے یہ طرح ڈالی تھی اس طرح کی ایک تصور کی، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جسے تجارت کہتے ہو یہ ایک قانوناً چوری ہے، قانونی چوری. تو جرم کے یہ معنی تھے عربوں کے ہاں، اور قرآن کریم نے یہ لفظ خاص طور پہ چنا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ کسی خاص ضابطۂ قانون کی کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کا نام جرم نہیں ہے. یہ تو ایک ذہنیت کا نام ہے، تصور زندگی کا نام ہے، نظام حیات کا نام ہے، مملکت کی روش کا نام ہے. وہاں تو دینا ہے، یہاں لوٹ لینا ہے، خسوٹ لینا ہے، نوچ لینا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے
مجرمین کو مترفین کہہ کے پکارا. یہ دوسری اصطلاح ہے قرآن میں. مترفین ہوتا ہے دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والا. گیارہ بٹا 116. اب دیکھیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ اپنے مطالب کو خود واضح کرتا چلا جاتا ہے. اپنے الفاظ اور آیات کے معانی خود بیان کرتا ہے. مجرمین کی وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. ظلم اطراف دو لفظ اس میں آ گئے. ظلم کرنے والے وہ جو روش کی میں نے کہا اتباع کرتے ہیں اس چیز میں ما اترفوا فیہ دوسروں کی کمائی پر خوشحالی اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے والے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ یہ ہیں جنہیں مجرم کہا جاتا ہے. یہاں آپ کے ہاں چوری یا ڈاکہ یا فریبکاری کے الفاظ نہیں آئے ہیں. ظلم کے تو معنی ہوتے ہیں کہ جو شے یا جو شخص جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھا جائے. غریب سے محض اس لیے مقام انسانیت چھین لینا کہ اس کے پاس دولت نہیں یا اس نے جرم سے دوسروں کی دولت کو نوچا نہیں ہے اسے اس کے مقام انسانیت سے ہٹا دینے کی بات ہے. اور دوسرا کہ جس میں شرف انسانیت کی کوئی خوبی نہیں ہے بلند ترین مقام دے دینا اس کو ظلم یہ ہے. ناہمواریاں پیدا کرنا مدارج کا معیار غلط قرار دینا اس ظلم کا ایک نتیجہ اقرار دوسروں کی کمائی پر نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرنا. محنت کرنے والا تو جان مار کے صبح سے شام تک محنت کرے تو مشکل روٹی ملتی ہے. یہ جو عیاشی کی زندگی بسر کرنے والی بات ہے وہ قانون مجرمین کا ہے. یہ مجرمین ہی کر سکتے ہیں. 11/116 غالباً میں نے ریفرنس کرا. پھر ان میں سے بھی مدارج کہا یہ جرم اس جرم کا ارتکاب ہوتا کیسے. چوری تو محسوس طور پہ نظر آ جاتی ہے کہ کرا لیا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ ڈال دیا اس نے. یہ اسکیمیں بنا بنا کے دوسروں کی گھروں کے دوسروں کے اون مونگ لیتے ہیں دوسروں کا گوشت نوچ لیتے ہیں دوسروں کے سارے پھل گھر میں لے جاتے ہیں اسکیمیں بنا کر تدبیریں کر. اگر وہ برسر اقتدار طبقہ ہے تو یہی ان کی اسکیمیں قانون کہلاتی. سنیے کون لوگ یہ کرتے ہیں. یہ بیچارے جو عوام پھر رہے ہوتے ہیں ان کا تو گوشت نوچا جانا ہوتا ہے انہیں کی تو اون ہوتی ہے جو مونگتی ہیں. مونگتے کون ہیں. 6/124 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. کہا یہ جو ہے یہ طبقہ دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والا دوسروں کے پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانے والا ان کے جو اکابر ہیں وہ ہیں اصل ذمہ دار. یہ اکابر کرتے کیا ہیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا وہ اس قسم کے یہ مکر کا لفظ تو آپ نے دیکھا فریب انگیزیاں تدبیریں بھی ان کو کہتے ہیں. اس قسم کی اسکیمیں بناتے رہتے ہیں اس قسم کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں
اس قسم کے قوانین وضع کرتے رہتے ہیں کہ ان کی روح سے یہ سب کچھ کرتے بھی جائیں اور اس معاشرے یا اس ضابطے کی روح سے مجرم بھی قرار نہ پائیں. وہ ان کی روح سے مجرم تو وہ ہوگا نا ان کے خلاف قانون کی خلاف ورزی اگر وہ کرے. اور اگر قانون یہ ہے کہ چیز بیچنے والے کو حق حاصل ہے کہ جتنا جی چاہے اس میں سے منافع لے، تجارت حلال ہے، یہ ہے نا آپ کے یہاں کا قانون شریعت بھی. اور پھر آپ کے یہاں کے جو عام قانون ہیں بس ملکی وہ بھی جتنا چیز ہے وہ منافع لے. قانون یہ جرم نہیں ہے. وہ کرتے یہ ہیں اکابر مجرمی ہے لیمکروا فیہا، وہ یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. یہ عوام کے پاس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تدبیریں سوچیں، اسکیمیں بنائیں. یہ آپ کے ہاں کی معاشیات، اکنامکس، اقتصادیات، سرمایہ داری کے نظام کی آپ دیکھیے. عوام تو بیچارے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک اسکیم بنتی ہے، ایک قانون اس قسم کا بنتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صاحب کسی بیچارے کے پاس اس کی ہڈی پہ ذرا سا نشان بھی گوشت کا باقی نہیں رہا، اس کی بھیڑ پہ ایک بال بھی باقی نہیں رہا، اس کے درخت کے اوپر ایک خوشہ بھی باقی نہیں رہا. اسکیم بنی ہوئی نہیں ہم کرو گی. اور اس کے بعد اسکیمیں بناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کا مال کھایا، دوسروں کی محنت کی کمائی ہم نے کھائی. یہ ان کے خلاف یہ سب چیز جائے گی. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ. سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ یہ ساری تدبیریں اس کی ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں، ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں. لیکن اس وقت یہ قوت اور دولت کے نشے میں بدمست ایسے ہیں ما یشعرون، بات سمجھتے نہیں کہ یہ اپنے ہی خلاف جا رہی ہے جو کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف کہا کیا ہے قرآن نے. باہر سے کہیں آ کے کوئی مقدمہ نہیں ان کے اوپر کرتا، خود اپنے خلاف ہوتی ہیں یہ جاری جتنی اسکیمیں یہ کرتے ہیں، یہ صرف تدبیریں جتنی کرتے ہیں. معاشرہ کے اندر اس قسم کی ناہمواریاں پھیلتی، نفرت پھیلتی. ایک حد ہوتی ہے، ایکسپلائٹڈ جو لوگ ہیں جن کا استحصال کیا جاتا ہے، ایک حد تک ان میں قوت برداشت ہوتی ہے. جب بھی اس حد کے آگے بات پہنچتی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہتا کہ پھر پورے کے پورے ماسے لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت یہ خود ان کے اپنے خلاف ہوتی ہیں. ما یشعرون. کیا بات، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے. حالانکہ ہمارے ہاں یہ جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے وہ اکنامسٹ کی ایک خاص سلیکٹ کمیٹی ہو یا واضحین قوانین کی ونن ہو. ہمارے ہاں انٹلیکچوئل کہتے ہیں ان کو ہیں، دانشور کہتے ہیں ان کو ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے اکنامسٹ، بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں جو ان کمیٹیوں میں ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو ان کو بڑے بڑے صاحب شعور کہتے ہیں لا یشعرون، ان میں تو یہ اتنا شعور ہی نہیں ہوتا یہ بناتے وقت کہ ہمارے اپنے خلاف پڑھ رہی ہے، اپنے خلاف پڑھ رہی ہے. تو اکابر مجرمین، وہ پہلے کہا مجرمین، اس کی وضاحت کی مترفین کہہ کے. مترفین نے بتایا کہ پھر یہ نظام چل کیسے سکتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ عام محنت کرنے والے جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی لوٹتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے لوٹتے چلے جاتے ہیں؟ کہا یہ کوئی یوں ہی نہیں ہوتا. یوں جانے والے کی جیب کاٹ لیجیے جرم، چھین لیجیے زبردستی جرم، چرا لیجیے جرم، اور ایک اسکیم بنا کے سارے کا سارا ہڑپ کر جائیے شیر مادر کی طرح حلال. کیونکہ یمکرو گے، انہوں نے اس قسم کی اسکیم بنا دی تھی. عزیزان من، کیا یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ 1400 سال پہلے کا انسان کی فکر اور تصور کے حاشیے میں یہ کچھ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ اس دور میں تو یہ نظام سرمایہ داری اتنی شدت سے دنیا کے اوپر رائج تھا کہ کسی دوسرے نظام کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا.
اس دور میں یہ چیز کہنا کہ دوسرے کی بھیڑ سے خون مونڈ لینا، یہ یوں ہی نہیں کوئی کرنے دے گا، آج بھی نہیں کوئی کرنے دیتا، ذرا کر کے تو دیکھیے. لیکن ایک قانون بنا دیجیے، ایک اسکیم بنا دیجیے اس قسم، سب کچھ جائز ہوتا ہے اس کے بعد، کرتے جائیے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے قانون کی روح. یہ بات کہ یہ ان کے خلاف نہیں جا رہی کہ جن کا تم استحصال کر رہے ہو، خود اپنی ذات کے خلاف، تمہاری ذات کے خلاف جا رہی ہے. ایک کاش کہ تم عقل و شعور سے کام لیتے. تو عقل و شعور سے کام لینے والا قرآن کی روح سے وہ ہوا جو اس نظام استحصال کے خلاف قانون بنائے اور اسکیمیں بنائے. ورنہ قرآن ان کو صاحب عقل و شعور مانتا ہی نہیں ہے. وہ نشے میں بدمست ہوتے ہیں. بدمست کو کون صاحب عقل و شعور کہتا ہے؟ لا یشعرون. قرآن ہے عزیزان مان. کہا ٹھیک ہے، بنانے دیجیے ان کو یہ اسکیم ہے، سمجھنے دیجیے اپنے دل میں کہ بڑی کاریگری کر رہے ہیں ہم. جس چیز کو ہم قانوناً جائز قرار دیتے ہیں اس کو کوئی جرم کہہ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ جرم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ قانوناً یہ جائز ہوتا ہے، یہ جرم نہیں ہوتا. وہ جو کہا نا کہ اپنی ذات کے خلاف یہ کر رہے ہیں، تو یہ جو اپنے خلاف کر رہے ہیں، اب اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اسکیم کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ محنت کش کو اس کی محنت سے محروم کر دیا. یہ تو واضح ہے. یہ سب کچھ کر کے لے گئے، بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، واضح ہے. اب اس کے بعد جو کہا ہے کہ ان کو شعور اس بات کا نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف بات جائے گی. کہا کہ یہ نظام جو یہ قائم کر رہے ہیں یہ باطل کا نظام ہے. اس کے برعکس دوسرا نظام وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس میں سے کم از کم اپنی ضرورت کے لیے لیا جائے اور باقی سب دوسروں کی ضرورت کے لیے بطیب خاطر دے دیا جائے. یہ دوسرا نظام ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے. یہ کون سی چیز ہے اس کے بعد کہ جو اس کو الٹائے گی؟ 10/82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ. کہا خدا کا ایک قانون بھی کار فرما ہے کائنات میں. یہ یوں ہی کائنات نہ تو یوں ہی مکینیکلی اب خود چل رہی ہے کہ جو ہوتا ہے ہوتا چلا جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہمیشہ کے لیے جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس. ہو سکتا ہے کہ لاٹھی والا شخص بدل جائے، لاٹھی بدستور باقی رہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی، جس کے ہاتھ میں لاٹھی، لاٹھی والا بدلتا رہے گا، بھینس کو وہ دھوتا رہے گا. تو کہا کہ صورت تو یہ ہے یہاں. پھر یہ بدلے کی بات کیسے ہوگا کہ لاٹھی والے کی بھینس نہ ہو، بھینس والے کی بھینس ہو؟ کیسے ہوگا؟ اس کے پاس تو قوت ہے نہیں بیچارے کے پاس. ہوتی تو پہلے لاٹھی والے کو کیوں ڈال دے دیتا تھا؟ یہ ہے وہ مقام جہاں سوچنے کے بعد ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوگا کیسے. وہ جو حق اللہ الحق، یہ حق پر مبنی جو نظام ہے. اور پھر حق کا لفظ آپ دیکھتے ہیں، ترجمہ بھی اس کا انگریزی میں ہوا ہے، رائٹ ترجمہ ہوا ہے. اس کے بھی دو معنی ہیں، یہ اس کے بھی دو معنی ہیں. حق مبنی پر حقیقت، اور حق جو ایز آف رائٹ دوسرے سے لیا جائے. انگریزی میں بھی رائٹ جو ہے وہ رانگ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اور رائٹ جس معاملے میں ہم کہتے ہیں یہ حق ہے اس کا، ایز آف رائٹ ترجمہ بھی اس کا وہاں بھی انہوں نے کیا ہے. تو اتفاق کہہ لیجئے یا کوئی دانستہ انہوں نے سمجھ کے کیا ہے یہ. لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو یہ چیز موجود ہے نا کہ حق للسائل والمحروم بھی ہے. اور قرآن کو کہا ہم نے الحق کے ساتھ نازل کیا ہے. تو الحق کے معنی وہ شاید ان ریئلٹی جو صحیح ہو اور جس میں ہر حقدار کا حق ملتا جائے، اس کو دونوں ہی معنی ہو. کہا کہ یہ نظام جو ہے جو حق اللہ الحق کا،
ورب بھی وہیں سے بنایا ہے. یہ جو الحق کو اس وقت انہوں نے باطل بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہ غلط نظام ہے، صحیح وہ ہے جو ہم قانون پاس کرتے ہیں، پتہ غلط. خدا اپنے حق کو حق ثابت کر دے گا، حق بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ یہ کیسے والی بات عزیزان من سمجھیں. اسلام شمشیر کے دور پہ پھیلا، سزائیں دے دے کے ان کی اصلاح کی جائے، فساد برپا کیا جائے نظام بدلنے کے لیے. سارا تصور جو اس دور میں پیدا ہوا، عالمگیر پیمانے کے اوپر بھی جو اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے، جن کو آپ کمیونسٹ یا سوشلسٹ کہتے ہیں، کوئی ان کے پاس اور ذریعہ نہیں تھا. تشدد، استبداد، سختی، فساد، وائلنس، یہ بات نہیں کہ اتفاقیہ ہو گئی ہے. ان کے ہاں کی بنیادی فلسفے میں یہ چیز ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے، جن کے سامنے زندگی یہی ہے، لاٹھی والا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے آگے کچھ اور سوچ نہیں سکتے کہ یہ لاٹھی کیسے اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لاٹھی کے مقابلے میں بندوق والا جائے، وہ لاٹھی چھین لے گا. اب وہ لاٹھی کی بجائے بندوق والا آ گیا. اب بندوق کون چھینے گا؟ جس کے پاس مشین گن ہو. اسے کون بدلے گا؟ توپ والا بدلے. اس کو کون ہٹائے گا؟ پوری فوج لے کے آ گئے. یعنی لاٹھی سے وہاں تک بات وہی رہی کہ جس کے پاس زیادہ قوت ہے وہ اپنی قوت کے زور سے جو لے جائے گا. تو یہ تو نظام کا بدلنا نہیں ہے، تو فساد کی جگہ فساد ہے. قرآن یہ طریق نہیں اختیار کرتا. عزیزان من، ایک لفظ ہے، جھوم جائیے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے قانون کی روح سے حق کو حق اسٹیبلش کر بتایا جائے. کلمات اللہ لا تبدیل لکلمات. اور یہ وہ قانون نہیں ہے کہ ایک دن 51 کی ووٹ نے اس کے حق میں دیا یہ قانون، دوسرے دن انہوں نے راتوں رات 2 ممبر توڑ لیے، پھر ری ووٹنگ ہو گئی، ان کے پاس 49 رہ گئے، وہ 51 ہو گئے. اب جو پہلے دن حق تھا وہ باطل ہو گیا، اب باطل جو تھا حق ہو گیا. لا تبدیل لکلمات. خدا کے یہ جو کلمات حق پر مبنی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. نہ تبدیل ہوتے ہیں، لا مبدل لکلمات، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ان کے. اور ہوتا ہے یہ عزیزان من قانون کی روح سے، کلمات کی روح سے. قرآن میں کلمات بھی آیا ہے، سنت اللہ بھی آیا ہے. کلمات کے لیے بھی کہا ہے کہ لا تبدیل، اور سنت کے متعلق بھی لا تبدیل علی سنت. تو یہ کیا چیز ہے؟ کلمات ہوتے ہیں قانون جب وہ نظریے کی شکل میں ابھی ہو، قانون کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں. سنت ہوتی ہے جب وہ عمل میں آ جائے. خدا کے قوانین بھی غیر متبدل ہیں، اور ان پہ جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل کر کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بھی غیر متبدل ہوتے ہیں. تو کلمات اللہ کے ذریعے سے وہ اس باطل کے نظام کو مٹاتا ہے اور حق کا نظام اس کی جگہ قائم کرتا ہے. یہ ہے صحیح طریق. یہ جو روتے پھر رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ بھی اصلاح کر دیکھی، وہ بھی کوشش کر دیکھی، صاحب ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. قوم ہی ایسی ہے، بگڑی ہوئی ہے، کیا کیا جائے. رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، مایوسی تک پہنچا رہے ہیں قوم. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جو ذریعہ اس نے بتایا تھا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ باہر کے نظام میں آپ کبھی تبدیلی نہیں کر سکتے تا وقت کہ اس قوم کی ذہنیت نہ بدلے. میں یہ عرض کر دوں، شاید آپ احباب کی نظر سے نہ گزرا ہو، اس اگست کے طلوع اسلام میں جو جماعت ہیں وہ یہی موضوع ہے اس کے اندر کہ قانون بنا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی. نفسیاتی تغیر جو ہے، سائیکولوجیکل چینج جو ہے، نظریہ کا چینج، ذہن کا چینج، نگاہ کا دائرہ بدلنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں عزیزان.
یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کلمات اللہ کی اس طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن نے کہا کہ قوانین یا کلمات کی اس طرح تعلیم کرنا کہ ان کی ریشنلٹی ان کی جو ہے ان کا ریزن پر مبنی ہو جانا، محسوس کر لینا، یقین کر لینا کہ واقعی ریزنیبل یہی ایک چیز ہے، دوسری ریشنل نہیں ہے۔ اس طرح سے تعلیم دینا ان کلمات کی کہ ذہنی طور پر تو وہ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی ان کا ریزن مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ایمان آتا ہے، اور جب مطمئن ہو جائے تو اس کا بتایا یہ جائے کہ سینکیا کھانے سے مر جاتا ہے اور زندگی موت سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب یہ سمجھایا جائے تو پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے کہ سینکیا نہیں کھانا، اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے۔ کلمات اللہ کی جب تعلیم اس طرح سے کی جائے کہ اس میں حکمت کی بنا پہ اس کو راسخ کیا جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس سے ان کی انر چینج ایک پیدا ہوتا ہے، ان کی خودی کی، ان کی ذات کی نشوونما اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سینکیا کھانے سے کبھی جسم کی موت ہو جاتی ہے، دوسرے کے پھل کھانے سے انسان کی انسانیت کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی سارا راز۔ وہ جو بے کلمات اللہ کہتا ہے تبدیل کروں گا میں اس کو، وہ اس کو لاٹھی کے ذریعے سے تبدیل نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک ایک فرد کے سر کے اوپر سپاہی کھڑا نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ یہ کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے مجسٹریٹی کی ایک پوسٹ کریٹ کی، جسے آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں، حضرت عمر کو پہلا مجسٹریٹ لگا دیا انہوں نے، وہ سال بھر کے بعد انہوں نے رپورٹ کی کہ صاحب خامخواہ کے لیے مجھے کاٹ مار دیا آپ نے، اس پوسٹ کو ایبالش کیجیے، اس کی ضرورت نہیں، سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ لوگ ڈرتے تھے تھانے جاتے ہوئے کہ ایف آئی آر میں ہم نے نام لکھا دیا تو جو مستغیث ہے وہ ملزم بن جائے گا۔ آیا کیوں نہیں ہے؟ وہ تو یہ جو تھا تعلیم تبلیغ کتاب و حکمت، اور اس کے بعد انر چینج جو پیدا کیا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا کہ قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے میری موت ہو جائے گی، جسم کی موت نہیں ہو جائے گی، میری موت ہو جائے گی۔ موت تو میرے جسم کی ہوتی ہے نا، میری جان نکل گئی، اس کی جان نکل گئی، یہ اس کا کچھ ہوتا ہے جو جاتا ہے۔ یہ جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کا سینکیا ہے، اس میں سے میں مرتا ہوں، میری جان خواہ سلامت ہی رہتی ہے، اور جب میں مر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اکثرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جن کا نفس میں مر جاتا ہے جن کا۔ یہ بات کچھ شاید کچھ قبل وقت سی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اور میری میں، لیکن روزمرہ تو آپ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا جسم، میری آنکھ، میرا مال، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا مکان، میرا ہی ہے۔ یہ میرا جو آپ کہتے ہیں، یہ میں کون ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہو رہی ہے، ہاتھ پہ نہیں۔ میں نے چوری کی، ہاتھ نے نہیں کی۔ تو یہ جو چیز ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کلمات اللہ، کہ سینکیا کھانے سے جس طرح میری جان چلی جاتی ہے، یہ جو ہے دوسروں کی محنت کے محاصل کا کھانا جو ہے، اس سے میں مر جاتا ہوں، میرا جسم تھا باقی کیوں نہ رہے۔ یحق اللہ الحق بکلماتہ، طریق بتا دیا، چینج کیسے ہوگا، حق اسٹیبلش کیسے ہوگا، بکلماتہ ہی ہوگا۔ لاکھوں طریقے اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ناکامی ہوگی آپ کو، کیونکہ کلمات اللہ کے ذریعے سے آپ حق کو حق اسٹیبلش نہیں کرتے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں آپ ایسا کرتے؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ سنیے عزیز من، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم اس کی بڑی مخالفت کریں گے کہ ایسا نہ ہونے پر۔
وہ راستے میں کھڑے ہوں گے، ہونے ہی نہیں دیں گے۔ وہ جو تدبیریں تھیں، مکر جن کو قرآن نے کہا تھا، وہ اس انداز کی تدبیریں کرتے چلے جائیں گے کہ یہ حق اسٹیبلش ہونے ہی نہ پائے۔ کہا لیکن خواہ ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ انسانیت کو ہم بے بس نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ جو قصہ آدم میں وہ مقام آیا ہے جہاں آدم نے یہ بات کہی کہ مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے تو کیا، اور ادھر ابلیس پیدا کیا جا رہا ہے اتنی قوتوں کا مالک، تو جنت سے بھی نکلوا دیتا ہے، تو کہا کہ کیا اب میری یہی حالت رہے گی، میں بے بس رہوں گا، بے کس رہوں گا، بے چارہ اور لاچارہ رہوں گا، میرا کوئی بھی نہیں دنیا میں ہوگا، ہر وقت مجھے خوف کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، ہر وقت حزن ہوگا، دل بھی ملول، باہر کا بھی خطرہ، یہ ہے تھا نا خوف و حزن۔ کیا میری کیفیت اب یہ ہو جائے گی؟ مایوسی کا انتہائی عالم تھا نا۔ کہا کہ نہیں آدم، مایوس نہ، ہماری طرف سے ہمارے کلمات جو ہیں، ہمارے قوانین جو ہیں، وہ تم تک پہنچ رہے ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ان کا اتباع کرے گا ان کو نہ بیرونی خطرات کا خوف ہوگا، نہ اندرونی دل کی محزونیت ہوگی، یوں بچ جاؤ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم اس کو بہت ناگوار گزرے گا، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن کلمات اللہ جو ہیں، اگر ان کلمات اللہ کی تعلیم آپ کے ہر ریشنلزم کی بیسس پہ ہوئی اور ان کو تم نے رائج کرنا شروع کیا، مجرم خواہ لاکھ اس کی مخالفت کرے اور ان کو برا نظر آئے، یہ حق ثابت ہو کر رہے گا۔ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہماری اصطلاح میں آج کے دور میں اسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں۔ ہیگل کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ کچھ ہوتا ہے جس میں کچھ انسانوں کا دخل نہیں ہوتا، ہو کر رہتا ہے، اس نے اسے اسپرٹ آف دی ایج کا۔ مارکس آیا اور اس نے کہا کہ نظام بدل کر رہتا ہے، رہتا کیسے ہے یہ تو میرے سمجھ میں بات نہیں آئی، اس نے اس کو ہسٹوریکل نیسیسٹی کہا۔ ہمارے زمانے میں اسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے چیز۔ یہ جو اس نے کہا تھا، جس کی آنکھوں میں قرآن کی سرمے سے دور تک دیکھنے کی بصیرت پیدا ہو گئی تھی کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، بہت پہلے کی بات ہے۔ جب ابھی گیا کہا، وہ تو بہت دور سے اسٹیبلش ہو رہا تھا۔ تو یورپ پہ کسی حد تک کمزور ہو کے ابھی ناکام نہیں ہوا تھا، امریکہ میں اس طرح سے اسٹیبلش ہوا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گیا کہاں، وہ کہتا گیا دور سرمایہ داری گیا۔ کیوں گیا؟ اس لیے کہ تماشا دکھا کر مداری گیا۔ وہ جو مداری دیکھا نا آپ نے، 1 روپے کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8 بناتا چلا جاتا، تو وہ تو چونکہ مداری ہوتا ہے، قانون ساز نہیں ہوتا۔ وہ بعد میں کہتا ہے کہ میرے بھائیو، اگر میں 1 کے 2 روپے بنا دیتا تو میں خراب اور بھیک کیوں مانگتا، یہ سب حد نہ دے گا میرا۔ وہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ در حقیقت 1 کے 2 نہ بنے۔ بڑی عجیب بات اس شخص نے کہی ہے، اس کو بات کہنی آتی تھی۔ مداری کہہ کے ایسا نظام سرمایہ داری کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ سارا فریب ہوتا ہے، حقیقت میں 1 کے 2 بنتے نہیں۔ قرآن نے ربا کے متعلق یہ کہا، جو ہمارے ہاں کے جب مفسرین کے بس میں پڑی بات تو انہوں نے کہا، قرآن نے کہا تھا کہ یہ مذاق کا آیت سورہ بقرہ کی ہے، مذاق کا شاید صاحب صاحب کو یاد ہوگا، لا تأکلوا الربا مذاق، وہ ہے مذاق۔ ہمارے ہاں یہ ترجمہ کر دیا گیا کہ وہ سود در سود جو ہے نا وہ حرام ہے، یعنی سادہ سود جو ہے وہ حرام ہے، سود مرکب جو ہے بھائی وہ ہے حرام، سود در سود ہے۔ کیا بتائیے کیا کچھ کر جاتی ہے، وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا ہے اس کے اندر۔ وہ کہتا ہے یہ جسے ربا کہتے ہو، جس کی روح سے تم سمجھتے ہو کہ دولت بڑھتی ہے، ایک ہی لفظ ہے عربی زبان کا عزیزان من، وہ ضعف اور ریف
بس یوں ہے اس میں فرق، عجیب زبان ہے یہ۔ اس نے کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے، در حقیقت یہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اس قوم کی دولت جس کی بنیاد اس چیز پہ ہو کہ وہ محنت سے نہ کمائے، سرمایہ کے زور پہ ہی کچھ کمانا چاہتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے، در حقیقت یہ جو ویلتھ آف دی نیشن جو ہے وہ اس سے گھٹتی چلی جاتی ہے، کام ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو چیز ہے جو اس شخص نے کہا ہے نا کہ وہ نظام سرمایہ داری، اس کی بنیاد ربا پر ہے۔ ربا ریحا نے مانی سود کو ہی نہیں کہتے، ربا کے معنی ہے معاوضہ تو محنت کا ہوتا ہے نا، کسی کی محنت نہیں، سرمایہ کا معاوضہ، روپے کا معاوضہ روپے میں، یہ ربا ہے۔ اور اسے قرآن نے 1400 سال پہلے عزیزان ایمان ساری دنیا میں سرمایہ داری کی معیشت اور ربا پہ چل رہا تھا، اس وقت یہ کہنا کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ واقعی ایک کے دو بنتے ہیں، در حقیقت ایک کے دو نہیں بنتے، اپنے والا ایک بھی جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، آخر الامر۔ اس شخص نے اسے مداری کہا، ایک کے 2 روپے نہیں بناتا بنانے دو، جب جھولا لے کے گھر جائے گا تو اس کے اندر وہ خیرات کے چند پیسے ہوں گے جس نے مانگ کے لیے ہے دوسروں سے۔ ہاں ولو کرے المجرم، کہا اس دور میں ہوگا کیا؟ قرآن اس دور کی نشاندہیاں کرتا ہے، آئے گا بکلمات، جب بھی کلمات اللہ کی تعلیم و تبلیغ اب کرتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ اس کو دل کی گہرائیوں میں بٹھاتے چلے جائیں گے، یہ آہستہ آہستہ بتدریج بنتا چلا جائے گا، بالآخر بن جائے گا۔ نظام دوسرا قائم ہو جائے گا۔ تھا نا کہ لو کرے المجرم، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ معاف رکھیے گا۔ یہ حوث والی گرمی جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہے مجھ پہ۔ ہر چند آپ کہیں گے پنکھا چل رہا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں بنتا۔ اور کیا شعر یاد آ گیا، وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں، چل رہا ہے، وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں، مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے۔ یہ جو گرمی آتی ہے نا اس قسم کی، اس سے کام نہیں چلتا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ معذرت خام یہ چیز ہے۔ کیا ہوگا وہ نظام جب قائم ہوگا تو کیا ہوگا ان مجرمین کے متعلق؟ ویسے تو اس کی تفصیل بڑی طول طویل ہے، تھوڑے سے وقت میں اس کے کتنے گوشے پیش کر سکتا ہوں۔ تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کھول کے رکھ دیے جائے۔ اور قرآن نے تو دوسری جگہ بتایا ہے کہ وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ کوئی اور اعمال نامہ لے کے آئے گا، وہ سامنے کھول کے رکھا جائے گا، کوئی اور اس کے متعلق پھر وہ جرم، اس کا جو ہے فرد جرم وہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو اس نے کہا کہ سوال ہی نہیں ہے، اعمال نامہ کہیں سے لایا نہیں جاتا، اعمال نامہ ہر ایک کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ کیا الفاظ ہیں، آج لپٹا ہوا ہے، اس وقت کھول دیا جائے گا۔ کھولنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی اور آ کے پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر جو ہے وہ آ کے، یا استغاثہ کا کوئی وکیل آ کے وہ یہ کہے گا کہ تمہارے خلاف یہ اقرا کتاب ہے۔ اپنا اعمال نامہ آپ پائیں، باہر سے نہیں آیا، تیری ہی گردن میں لٹکا ہوا۔ تو نشے میں تھا تو اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا تھا، پڑھ نہیں رہا تھا، جان کے لپیٹا ہوا تھا تم نے کہ دنیا دیکھ نہ لے کہیں۔
آج یہ کھل گیا تمہارے سامنے، اقرا کتاب ہے، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ لیا، اعتراف ہے، سوال ہی نہیں ہے انکار کا، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا مال نامہ آپ پڑھ رہا ہے، وہ تھوڑا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ، اس کو تو شکایت تھی، قرآن کہتا ہے یہ فرشتے نہیں لکھتے، یہ تو تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے، پڑھتے بھی تم ہو، بہت اچھا پڑھا بھی۔ اس کے بعد ججمنٹ، وہ کوئی جج بیٹھے ہوئے ہیں جو ججمنٹ سنائیں گے، اس میں بھی ہو سکتا ہے نا کہ صاحب انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا، ہو سکتی ہے نا گنجائش یہ کہنے کی روز ہوتا ہے، کہا کہ آج تو خود اپنا فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ جو ہے نافذ ہو جائے گا، اپنا لکھا ہوا مال نامہ آپ ہی پڑھ، آپ ہی فیصلہ دے، کفا بنفسک سے کر جاؤ من حسین، اور کافی ہے یہ، اور ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود ہی فیصلہ کیجیے، ووضع الکتاب، یہ ان کے سامنے آ جائے گا، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، جو سامنے آئے گا اس کو دیکھ کے کانپ اٹھیں گے، لرز اٹھیں گے کہ میں نے یہ کچھ کیا، مشفقین، وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کس قسم کی یہ کتاب، کیسا یہ اعمال نامہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی ہے ہی نہیں جو چھوڑ دی ہو اسے، اور وہ تو کتاب وہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ بھائی صاحب جو تمہارے فیصلے بروئے کار آ گئے عملی شکل میں وہی نہیں، تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اس کے اندر درد ہیں، کہ ارادہ تو کیا تھا کامیابی نہ ہو سکی کسی طرح، وہ بھی جرم ہے، بنیاد تو ارادے پہ ہوتی، کیسی کتاب، کیا انداز ہے قرآن کے بعد بیان کرنے میں، کانپ رہے ہیں، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیسی کتاب ہے یہ، کیسا مال نامہ ہے کہ وہ چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں اس میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہوتا تو یہ ہے نا کہ آدمی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے قرآن کہتا ہے تعاقب عقوبت جسے کہتے ہیں، پیچھے پیچھے اس کا نتیجہ جو ہے چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوتا ہے، کیا بات ہے اس کی، یہ وہ وقت آ گیا کہ وہ سامنے آ جائے گا، حاضر ماں میں ہر چیز حاضر ہے، کہا یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے تمہیں سمجھایا ہے کہ ولا یظلم ربک احدا، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں کہا تھا نا کہ یہ جتنی تدبیریں کر رہے ہیں خود اپنے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ یہ کیا ہے، یہ محاکات اس کو کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے ایک مخصوص طریقہ، کیا مال نامہ ہے، عدالت ہے، جج ہے، شاہد آ رہے ہیں، وکیل کھڑے ہیں، وہ بر جرم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اقرار لے رہے ہیں، انکار ہو رہا ہے، پھر ججمنٹ پروناؤنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں، کہا سب سے بڑی چیز یہ اس کی ریفرنس ہے کہ 18/49 18/49، ٹھیک ہے، باطل کے غلط معاشرے میں انسانوں کے وضع کردہ معاشرے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ سارے انسان معاشرے میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، انسانوں کے معاملے میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جس میں فریب پوری انسان فریب کھا جاتا ہے، وہ کس بات سے فریب کھاتا ہے؟ بکری کو پتا ہے کہ یہ شیر ہے، بھیڑیا پتا ہے،
بھیڑیے یا شیر بھی اگر بکریوں کی شکل کے ہوتے تو کوئی بکری باجی نہ سکتی، پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ بھیڑیے ہے یا بکری ہے۔ فطرت نے خود انتظام کر رکھا ہے وہاں کہ وہاں خون پینے والا جو ہے وہ نظر آتا ہے دور سے ہی کہ یہ خون پی جانے والا ہے، ہاڑ کھاڑنے والا جو ہے وہ تو اس کی آواز سے پہچانا جاتا ہے کہ ادھر گھر جائے وہ، ہاں کچار میں ہی کیوں نہ ہو وہ شیر معلوم ہو جاتا ہے، شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں کہ یہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں۔ انسان کے معاملے میں اس نے یہ کیا کہ کوئی شکل سے نہیں پہچانا جاتا کہ یہ چور ہے، کم بخت یا کوئی شاہد ہے، انسانوں کی شکلیں ہی ایک جاتی ہے۔ یہ جو جیب کاٹ کے لے جاتا ہے آپ کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوا ہوتا، پتہ نہیں کتنا وقت تو بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا چلا آ رہا ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی جنگل میں دیکھا کہ کتنے وقت شیر کے ساتھ بکری کے ساتھ شیر چلا جا رہا ہو اور وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی تو پتہ نہیں چلتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساری عمر ساتھ رہنے والے جب پردہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تھے حضرت صاحب۔ انسانوں کی صورت میں ہوتا یہ ہے اور باطن کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہ پہچان ناممکن ہو جاتی ہے، اس میں اس قسم کے نقاب اڑے جاتے ہیں کہ برہنہ آنکھوں سے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو۔ یہ جو حق کا نظام قائم ہوتا ہے اس نظام کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت پھر کہا یہ جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرمون الگ ہو جاؤ، نظر آ جائے باقی لوگوں سے کہ تم ہو خون پوچھنے والے، تم ہو گوشت نوچنے والے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جائیں تو پھر آدمی دھوکہ نہیں پا سکتا۔ یوں بچتے ہیں وہاں مظلوم، امتیاز ہو جاتا ہے اس کے غلط معاشرے میں پتہ ہی کیا۔ ہار آنے والا جو ہے وہ شیر بھیڑ کی لباس میں ہی آتا ہے، ناصح مشفق بن کے آتا ہے، ہمدرد اور بہی خواہ بن کے آتا ہے۔ ہار آنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، تو آخر میں معلوم ہو جاتا ہے جب لوٹ جاتے ہیں کہ یہ چور تھا۔ اگر ایسی صورت ہو کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 36/59 اور امتیاز بھی کس قسم کا، کیا بات ہے قرآن کی، کہ یہ نہیں کہ شناختی کارڈ ان کا جیب سے نکالنا پڑے، پتہ لینا پڑے کہ اینٹیسیڈنٹس ویریفائی کرنے پڑے ہماری زبان میں جو ہم کہا نہیں۔ کہا اس انداز سے کہ یورف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ہے، پیشانیوں پہ یہ نہیں کہ اس میں وہ ٹیٹو کر دیا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ ہے، یعنی سب سے نمایاں جگہ یہ ہوتی ہے نا جب کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو پیشانی اس کے سامنے آتی ہے۔ کہا اس انداز سے یہ مجرم شریف لوگوں سے الگ ہو کر دیے جائیں گے کہ دور سے پہچانے جائیں کہ یہ ہے مجرم، تو پھر تو کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا، پھر کوئی فریب نہیں کھا سکتا۔ یوں پہچانے جائیں گے، اور یہی نہیں کہ پھر معاشرے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے پہچانے تو جا ہی رہے ہیں، یہ لوگ خود ہی کوش کیا کہ الگ ہو جائیں گے۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پکڑا جائے گا، گرفت میں لیا جائے گا۔ نواسی اور اقدام کے معنی یہ نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں یہ کہتے تھے وہ جو پکڑنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے نا جس میں کوئی بھاگ نہ سکے
ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کو یہاں کے جو بال ہوتے ہیں اس سے پکڑ لیتے ہیں، بس پھر وہ جڑتا ہی نہیں جن کو کہتے ہیں۔ تو وہ ان کے کہا کرتے تھے کہ یہاں سے اگر کسی کو پکڑ لیا جائے تو پھر نہیں ہلتی، یہاں سے پکڑ دیا جائے، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں اس کے تو پھر نہیں ہلتا۔ کہا اس انداز سے پکڑے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، اے گروہ مجرمین، یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ہمارے لیے کہاں آئے گا، ہم نے بڑے انتظامات کر رکھے ہیں، معاشرے کے قوانین سے بھی انتظام کر رکھے ہیں کہ ہم پر ہاتھ نہ پڑے، ہاتھ پڑے بھی تو ہمیں سب زیادہ نہ بھگتنا پڑے۔ اور باقی رہا یہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں تو قرآن میں یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب اس طرح سے ڈھونڈ کسوٹ کے یہ سارا کچھ کرتے ہو تو ڈرو خدا کے یہاں سے، قرآن میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے، ہم سے کہا ہوا ہے کہ اگر اس میں سے 2.5% دے دیا کرو تو باقی چیزیں مالک کی طرح حلال ہیں، اور اس میں بھی اگر کوئی زیادہ شبہ پڑ جائے تو ایک مسجد بنا دیا کرو، وہ تو ہے کہ ایک مسجد یہاں بناؤ، موتیوں کا گھر وہاں مل جائے گا، یعنی ایسے بھی سودا ہوں گا، یہاں وہ اینٹوں کا پتھروں کا بناتے ہیں وہاں وہ موتیوں کا ساتھ ملتا ہے، جیسے مکان کرائے پہ دے دیا جائے 100 گنا اس مکان کی قیمت کا وصول ہو جاتا ہے، مکان پھر اپنا ہو۔ قرآن میں ہے کہ ان سے کہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ جو کذب هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم۔ یہ کون سا جہنم ہے؟ 55/41۔ یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ ہوگا کہ اچھی جگہ دیکھ لیا جائے گا، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، وہاں جا کے یہ بولتا ہے کہا نہیں۔ سنیے پہلے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے جماعت مومنین غور کیا جاتا ہے تم، یہ جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ بنے پھرتے ہیں یہ لوگوں کی کمائی کھا جاتے ہیں باطل کی۔ انہوں نے کبھی اپنے ہاں نہ کوئی کھیتی کی، نہ کوئی باغ لگایا، نہ کوئی بھیڑیں پالی، سب سے زیادہ پھال ان کے ہاں، سب سے زیادہ اون ان کے ہاں، بغیر کچھ کیے ہوئے بہترین کھانے کو، بہترین رہنے کو، اور پھر جاگیریں بھی بنتی ہیں۔ یاکلون اموال الناس بالباطل، کہتے کیا ہے کہ بھائی ہم تو تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، پتہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا خدا کی طرف لے جانے والے راستے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی روک تو یہی ہے۔ خدا کا منکر سب سے بڑی روک نہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھاتا، فیصلہ کر لے ٹھیک۔ یہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پھر اس لے جانے کی یہ محنت ہے کہ ہم تم سے کچھ کھاتے پیتے ہیں لے جاؤ، اس طرف جانے والے راستے میں تو یہی تو رکاوٹ ہے۔ یہ ایک، اور کہا گیا ہو تمہیں بتائیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کون سے ہیں؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ لوگ اس طرح سے دوسروں کی کمائی کو لوٹتے۔ 9/34 معاف رکھیے، بھول جاتا ہوں، پہلے ریفرنس بتانی چاہیے۔ یکنزون الذھب، جمع مالہ عدد، سمیٹتے جاتے ہیں، جمع کرتے جاتے ہیں، پھر ان کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ بڑے انشت ہوتے ہیں، پہلے تو وہ روپے ہی ہوتے تھے، تجوریوں میں ڈالے ہوئے خود گننا پڑتا تھا، پتہ بھی چل جاتا تھا۔ اب تو صرف وہ بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کا پتہ چلتا ہے۔
بینک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ کسی کو بتائیں گے، یہ کوئی یہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ انسانیت کے راستے میں کی بہبود کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتے، باندھ کے رکھتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بشرہم حدیث کرنا، ہاں ان سے کہہ دو کہ بڑے مالدار ہو، بڑی دولت ہے آپ کے پاس، بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، کس بات کی؟ ایک ایسے عذاب کی جو بڑا علم انگیز، پینفل۔ ان کی دولت جب جاتی ہے تو اس کے بعد پوچھو نہیں، بیشتر تو اسی وقت ہارٹ فیلئر سے مر جاتے، ایک نقصان نہیں برداشت کر سکتے، اور جو جیتے ہیں تو علیم، کس قسم کے علم کے اندر یہ مضطرب ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ میں نے ان کے یہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ان کے یہاں پہ دیکھا ہے، روٹی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ مجھ سے یہ چیزیں کبھی کے تعلقات، تو ایسا کچھ کیجیے، کسی سے کیجیے کہ میں ایک چپاتی تو کھا سکوں جی، یعنی جو وہ فٹ پاتھ پہ سونے والے مزدور کو بھی میسر آتی ہے، وہ ترس کے مر جاتا ہے۔ عذاب علیم، اب یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ سکے جب انہیں تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشت کو، ان کی کمر کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کیا بات ہے قرآن کی۔ مال کو یوں ہی صاف میں فضول خرچی کر دینا نہیں سکھایا گیا، ٹھیک ہے مال ایسی چیز ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے، یہ وہ مال ہے کہ جسے تم نے مخصوص کر لیا تھا اپنے لیے۔ کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نے، میں کس مقام پہ بتاؤں، کنزتم کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جمع جو کر دیا، کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے ہی لیے جس کو سمیٹ کے رکھ دیا تھا، اب اس عذاب کا ذرا مزہ چکھو۔ یہ ہے جو وہاں کہا تھا کہ اس جہنم میں پھر ان کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے مجرمین، یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ایسا کہاں ہوتا۔ بات یہ تھی کذالک سلکنا، ہاں بڑی بات تو رہ جائے، مجرم سنیے اور سانپ جائیے عزیزاں، ایک چیز ہے نا، مسلمان جیسے کہتے ہیں، مسلمان تو ہمارے ہاں یہ رائج ہونے والا لفظ ہے، مسلم ہے نا، اس کی جمع مسلمین یا مسلمون آتی ہے۔ آج کے اسلام یا مسلمان اگر کہنا چاہتے ہیں کہہ لیجیے، لیکن کہہ لیجیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ نہیں کہیں گے، ابھی وقت ہے تھوڑا سا۔ over 35 68/35 مجرمین ایک گروہ نہیں، ایک نظام بتایا، اس نظام کے علم بردار بتائے، ایک ذہنیت بنائی، ایک روش زندگی بتائی، وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ دوسروں کی محنت کو لوٹ کسوٹ کے لے جانے والے یہ ہوئے وہ، ان کے مقابلے میں سنیے عزیزان من، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان مجرم ہو جائے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ایسا کر دیں گے؟ مسلمین کو مجرمین تھوڑی، اگر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والا مسلمان ہونے کا کیفیت اس کی یہ ہے جو مجرم کی بتائی گئی ہے، قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ غلط ہے،
یہ نہیں ہو سکتا. مجرم تو یہ ہو گیا جب اس نے یہ ذہنیت اختیار کی. باقی دوسری بات جو ہے وہ مسلم نہیں رہا. منیر کمیٹی میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کسے کہتے ہیں مسلمان. علماء کرام ہمارے ہاں کے سارے وہاں جمع تھے. رپورٹ چھپی ہوئی ان کی موجود ہے, میرے پاس موجود ہے. ان میں سے بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے کیا پوچھ لیا, اس سوال کا جواب فوری مانگتے ہیں آپ, ایمان نوٹس. اس کے لیے تو بڑی تیاریاں کرتی ہیں. تو روز کفر کے فتوے یہ دیتے ہیں. ان سے کہا کہ کہنے لگے جی ابھی کافر بنانے انہیں آ گیا, ابھی کوئی مسلمان تھوڑا بنانے ہیں. تجھے پوچھے مسلمان کون ہوتا ہے, اے پوچھ لو بھی کافر کون ہوتا, چٹا پڑھ دستے ہیں. سوال ہی غلط پوچھتے ہو پیسہ, سانو کی پتا مسلمان کون ہوتا. بیشتر نے یہ کہا, اور جنہوں نے جواب دیا ان میں سے کسی کا جواب دوسرے سے ملتا ہی نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب وہ تو قرآن ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ مسلم وہ ہے جو مجرم نہیں ہو. کہتے کس طرح, جو پوچھ بیٹھتے کہ قرآن کی روح سے مجرم کون ہوتا ہے. کس میں ضرورت تھی پھر یہ کہتے کہ جو عظیم ہے عزیزان من. ایک سننے والے حضرات کے لیے درمیان میں بجلی چلی گئی تھی, تھوڑا سا وقت پڑ گیا, آ گئی ہے. بات وہی ہو رہی تھی کہ وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیسا تھا تم کیا اپنے متعلق فیصلہ کرتی ہو, اور پھر یہ ہے کہ اچھا کر لو فیصلہ, خود فریبی ہے, کرتے چلے گا. افر نہ جائے, کیا ہم بھی ایسا کریں گے کہ یہ جو جرم کی بات ہم نے کہی ہے, ایکسپلائٹیشن کی بات ہم نے کہی, یہ کرنے والے جو ہیں ہم ان کو مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ ہم تو نہیں کریں گے. مالکم, مزید بات ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیفا تحکمون, تو یہ کس قسم کے فیصلے تم کرتے ہو. کذالک سلکنا ہو فی قلوب المجرمین. کہا یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شروع سے ہی جن لوگوں کی یہ روش تھی کہ دوسروں کی کمائی کو لوٹ کے گھر لے جاتے, ان کے قلوب کے ساتھ یہ ساری چیزیں لٹک رہی ہیں, نپتی ہوئی ہیں. الگ ہو سکتی ہیں, الگ کر سکتے ہیں, پیوست نہیں ہوئی سلک, لیکن لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. مشکل یہ ہے کہ یہ ان کی مفاد پرستیاں اتنی گہرائی تک پہنچ چکی ہیں کہ یہ اس بات کو صحیح تسلیم نہیں کرے گے جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے, تاں آگے یہ اس تباہی کو اپنے سامنے دیکھ نہ لے. اور اس تباہی کے متعلق جب یہ بات قرآن کی میں دیکھتا ہوں تو پھر کہاں بولتا ہوں جب اس نے کہا ہے کہ اے جماعت مسلمین, اس فتنے سے محتاط رہو, احتیاط برتو, تدبیر کر لو اس سے بچنے کی کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصہ للظالمین ہی نہیں رہا کرتا. پھر وہ سیلاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان ظالمین کے گھروں کو گرائے, وہ تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. اس قسم کی وہ ملک مملکت کے اندر اس قسم کی فتنے کی وہ تحقیق کرتا ہے کہ پھر وہ ایسا ہوا کرتا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ وہ آ ہی جائے وقت تک کہ اس کی تدبیر کرو کہ وہ نہ آنے پائے, ورنہ ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جب تک یہ اسے دیکھ نہیں لیں گے یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ ایسا ہو جائے گا. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون, اور پھر اپنی عقل و شعور کی روح سے یہ بہت تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ ادھر سے بھی نہ آئے, ادھر سے بھی نہ آئے, یہاں سے بھی نہ آئے. وہ کہتا ہے کہ وہ آنے والا جو ہے اس راستے سے اچانک آ پکڑتا ہے جس سے ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتا. ایسے رکھنے باقی رہ جایا کرتے ہیں. تدبر کی فسون کاری سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ کاری.
تدبر کی خصوص کاری بداری پر فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. اور اس کے بعد آگے اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ تھوڑی سی مہلت تو نہیں ہوتی. کہا جائے گا تھوڑی سی مہلت تم کرتے، کتنی لمبی مہلت تھی. اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے. آج کے درس میں تو یوں کہیے کہ وہ ایک ہی آیت تھی مجرمین سے متعلق جو سامنے آئی، لیکن بہرحال 202 تک ہم آ گئے. سورہ شعراء کی 203 سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.